مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان زینت، جسے زینت کہا جاتا ہے، دلہن کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہن۔ آج میں ان کا ترجمہ سورہ رحمان کا کر رہی ہوں، غور و فکر سے سنیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزبان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں۔ کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے گلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نے ٹھیکری جیسے سوکھے سرگارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس یہ جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن عجائب و قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ بس یہ جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو سمندر کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائے، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس یہ جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس یہ جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ بس یہ جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، بے شک ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ بس یہ جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اس زمین کے بوجھ عنقریب ہم تم سے بات کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جنو انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرت کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑی کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جنو انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنی چیزوں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ کے گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہی وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم کو کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے دو باغ ہیں، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر بزیر ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی جا رہی ہوں گی، اور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر جنو انس، اپنے رب کی کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر
فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جٹلاؤ گے۔ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان کا اختتام، اردو ترجمہ۔ جزاک اللہ خیر، ٹرانسلیشن قرآن اینڈ اسلام۔ So focus on this word فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ان کا آنسر کس نے دیا تھا، کہ جنہوں نے یا انسان نے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان تو پڑھتے ہی جا رہے ہیں، جنہوں نے اس کا آنسر دیا۔